اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو چکا تھا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے تھے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے تھے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی کرنے سے انکار کرتا تھا یہ اس کو قتل کروا ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفا تھے جو کہ بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے، حتیٰ کہ 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں، تو وہ بے حد ناراض ہوا اور فرتے غیظ و غضب میں یہ حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان شخص تھا۔ چونکہ وہ بادشاہ کے حکم کا پابند تھا، لیکن اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا، اور اسی طرح کی ایک اور تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ ہی عرصے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور یوں سلطنتیں تبدیل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر اللہ عز و جل کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ وزاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ عز و جل کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور اس نے دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و دہشت سوار ہوئی کہ دیوار گرانے والے وہاں سے مارے خوف کے بھاگ گئے، اور اصحاب کہف بحکم خدا اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز ادا کرنے لگے۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیخا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر محو حیرت ہو گئے کہ الہی یہ ماجرا کیا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا؟ پھر یہ ایک نان بھائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا۔ اس روپے کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکے کو دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے اور یہ سکہ تم کہاں سے لائے ہو؟ یملیخا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ یہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے ہیں، اس سکے کا چلن بند ہو چکا ہے، لہٰذا تم صاف صاف بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ یہ سن کر یملیخا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ ہاں، سینکڑوں برس گزر چکے ہیں کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو کہ بت پرست تھا۔ یملیخا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب ہی کے ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملواتا ہوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچ گئے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں کچھ دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ شاید یملیخا گرفتار ہو گئے ہیں، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔
تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ دقیانوس نے خبر پا کر ان سب کو ایک دیوار کی مدد سے غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال سے مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امراء اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی کہانی بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور جا کر سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے ساد کی لکڑی کا صندوق بنوایا اور اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اسی طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک خوبصورت مسجد بنوائی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آ سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ویسے تو دنیا میں اصحاب کہف کے نام سے موسوم بے شمار غار ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ غار ترکی کے ایک شہر افسوس میں موجود ہے، کیونکہ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے اور اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا گھر بھی موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کے دور میں یہ پورا علاقہ مسلمان ہو گیا تھا، لہٰذا لوگوں کا خیال ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ بھی افسوس میں پیش آیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ غار شام میں واقع ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی نشانیوں کی بنیاد پر دیکھیں تو اردن کا غار زیادہ حقیقی محسوس ہوتا ہے، اور یہ احادیث سے بھی ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا تھا کہ یہ غار ایلا کے قریب واقع ہے۔ دوستو، قرآن مجید نے غار کی نشانی بیان کی ہے کہ اس میں ہوا اور روشنی آتی تھی لیکن دھوپ نہیں آتی تھی، لہٰذا یہ ساری نشانیاں اردن کے غار میں موجود ہیں، چنانچہ یہ زیادہ قرین قیاس محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید نے اصحاب کہف کے جس کتے کا ذکر کیا ہے، ماہرین کو اس غار سے کتے کے جبڑے کی ہڈی بھی دریافت ہوئی ہے، جو کہ بطور سند پیش کی جاتی ہے، تاہم حقیقت کیا ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ معزز ناظرین، اس کے علاوہ یہ غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے تھے اور لوگ دعا کے لیے بھی یہاں رکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی یہاں آئے تھے، انہوں نے غار کی چھت پر کندہ کاری کروائی تھی جس کے آثار آج تک موجود ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔